وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سلام على خير الانام وسيدي محمود اله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى باحمد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك طه سيد الرسول. میرے انتہائی معزز الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام اور قرب و جوار سے اور دور و دراز سے تشریف لانے والے میرے انتہائی غیور مسلمان بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پتا ہے کہ میں اردو زبان میں گفتگو کروں گا اور آپ میں سے بہت سارے بھائی میری گفتگو کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے میرے بعد آنے والے علماء کرام کے لیے میں اپنے وقت کو ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کی زبان میں آپ کو اچھے انداز سے سمجھا سکے، دین کی باتیں بتا سکے. میں صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. ان میں سے پہلی بات جو میرا دستور ہے، میرا معمول ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو بجائے اس کے کہ پہلے کوئی گفتگو کروں، علمی بات کروں یا کوئی نصیحت کروں، ایک عمل کی بات بتا دیتا ہوں. اور آج کی مجلس میں بھی ایک عملی بات کے حوالے سے گفتگو کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ اس پر عمل کریں گے. کہیں انشاءاللہ. اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں تو عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کریں گے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! دین اسلام! دین اسلام! علماء حقانی! علماء دیوبند! نعرہ تکبیر! میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادگی کے ساتھ سادے انداز میں آپ تک وہ پیغام پہنچاؤں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجئے گا علماء کرام سے، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو اس امید کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں، اس ارادے کے ساتھ میری گفتگو کو سنیں کہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ 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 اس پر عمل کریں گے.
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ حضرات بڑے بڑے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ان سے وظیفہ مانگتے ہیں، ان سے تعویذ مانگتے ہیں، ان سے کوئی عمل مانگتے ہیں۔ یہ عمل ہے میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ سارے دنیا کے علماء کرام کے وظیفے ایک طرف اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ایک طرف۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظیفے کا دنیا کے کوئی آدمی کا وظیفہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ وظیفہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ یہ وظیفہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، انہوں نے اللہ کے بتانے سے بتایا۔ صحیح ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی طرف سے بات نہیں کرتے بلکہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کا میرا اور آپ کا ہم سب کا اس پر ایمان ہے، کہو بے شک۔ آپ نہیں سمجھ رہے، کہیں نا بے شک۔ کس کس کا قرآن پہ ایمان ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ ہاں ایسے آپ سمجھتے ہیں۔ ہاں ہم سب کا قرآن مجید پر ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى۔ پیغمبر علیہ السلام میرا محبوب، میرا نبی، میرا رسول اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ ان ہو الا وحی یوحی، بات وہی کرتا ہے جو اللہ اسے کہلواتا ہے۔ بات صحیح ہے؟ آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتاتے بلکہ اللہ کے وحی سے بتاتے۔ یہ تو قرآن شریف ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیں تاکہ ہمارا ایمان اس میں اور مزید مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی گفتگو کرتے، کوئی بات کرتے تو وہ لکھ لیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کیا کہ تم ایسا مت کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تو انسان ہے اور انسان پر مختلف حالت آتی ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی نرم ہوتے ہیں، کبھی گرم ہوتے ہیں، تو ہر بات شاید لکھنے کی نہیں ہے، اس لیے تم ہر بات لکھا مت کرو۔ جو تبلیغ کی بات ہوتی ہے وہی لکھو، جو ممبر پر بیٹھ کر کہے وہی لکھو، جو درس میں دے وہی لکھو، جو تبلیغ کرے وہی لکھو، ہر بات مت لکھا کرو۔ اس لیے کہ کوئی بات ہو سکتا ہے لکھنے کی نہ ہو اور تم لکھ دو۔ انہوں نے کہا تمہاری بات سمجھ میں تو آتی ہے لیکن میں لکھنا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں لیکن فلاں آدمی نے مجھے کہا کہ آپ ہر بات مت لکھا کرو، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات ایسی بھی ہوگی جو لکھنے کی نہیں ہوگی اور تم لکھ لو گے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ اکتب، اے عبداللہ میری ہر بات لکھ لیا کرو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
میرے اس منہ سے سوائے حق بات کے کوئی بات نکلتی ہی نہیں۔ جب بھی اس منہ سے کوئی بات نکلی ہے حق بات ہی نکلی ہے، کوئی بھی حالت ہو مجھ پر، غصہ میں ہو کہ پیار محبت سے بات کروں، سیریس بات کروں کہ ہنسی مذاق کی بات کروں، جب بھی میرے منہ سے کوئی بات نکلی ہے حق اور سچ بات لکھی ہے، اس لیے عبداللہ تمہیں میری ہر بات کے لکھنے کی اجازت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق بات ہوتی ہے، اس میں شک کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب یہ بات ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات پر، ہر وظیفے پر جو انہوں نے بتایا ہے اس پر سب سے پہلے عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج امت کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ کسی پیر صاحب نے، کسی عامل صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے کوئی وظیفہ بتایا ہے تو اس پر تو عمل کریں گے، لیکن جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا ہوا ہے اس کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہم پیر کی بات کو، مولوی صاحب کی بات کو، تعویذ گنڈے والے کی بات کو اہمیت دیتے۔ یہ بات تو میں نے بنیادی طور پر بتائی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے میں اور اس عمل میں رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنے والا 100% رزلٹ کو پائے گا اور 100% اپنے انجام کو پائے گا۔ جو اس میں نتیجہ ہے 100% نتیجہ ملے گا، گارنٹی ہے یہ بات۔ ایک بات میں بتا دوں درمیان میں، ہنسنے کی ہے، لطیفہ ہے۔ اخبار میں لکھا ہوتا ہے فلاں پیر صاحب کے پاس وظیفہ لینے کے لیے آؤ، فلاں پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے آؤ، 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ کو 100% گارنٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ دھوکہ ہے۔ اخبار میں جو لکھا ہے نا، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ کے نسخہ لے جاؤ، یہ تعویذ لے جاؤ، 100% نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول کی بات میں 100% ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی 100% ضمانت دے ہی نہیں سکتا۔ اور جو یہ کہے میں 100% ضمانت دیتا ہوں وہ جھوٹا ہے، پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ جب اس کی پہلی بات غلط ہے تو اس کی آخری بات کیسے سچی ہو سکتی؟ ہاں، اللہ کہہ سکتے کہ میری ہر بات 100% پوری ہوگی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ سکتے ہیں میری بات پر عمل کرو، 100% رزلٹ ملے گا۔ تو ایک وظیفہ میں بتاتا ہوں، یہ میری عادت ہے، بات شروع کرنے سے پہلے، تقریر شروع کرنے سے پہلے جس مسجد میں جاؤں ایک بات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بتا دیا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تقریر کرتا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ پہلی بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز تو ہم نے کہاں پڑھنی ہے؟ مسجد میں۔ فجر کی کتنی رکعتیں؟ اچھا مجھے بتائیں، فجر کی رکعت کتنی ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت، دو سنت اور 2 فرض، 2 سنت اور 2۔ میری بات سمجھ رہے، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن میں اس بات سے آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو جواب دینا۔ فجر کی کل رکعت کتنی ہے؟ 4۔ اس میں سنتیں کتنی ہے؟ 2، اور اس میں فرض کتنے ہیں؟ 2۔ اور 2 فرض کہاں پڑھنے چاہیے؟ کہاں پڑھنے چاہیے؟ مسجد میں۔ کہاں پڑھنے چاہیے؟ مسجد میں۔ ہم میں سے کتنے ہیں
جو فجر کے 2 فرض مسجد میں پڑھتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں. دیکھو مجھے نہیں دکھانا، اللہ کو دکھانا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے جوتا ہاتھ مت کھڑا کرنا. اگر مسجد میں نہیں پڑھ رہے تو جوتا ہاتھ مت کھڑا کرنا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو دکھا رہے ہیں. 2 رکعت فرض آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے. تو کون کون ہے اس مجمع میں جو 2 رکعت پابندی کے ساتھ فجر کی مسجد میں پڑھتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ نیچے کر دو. اور کتنے ہیں جو 2 رکعت فرض مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. اور کتنے ہیں جو فجر کی 2 فرض پڑھتے ہی نہیں؟ اب میں ان کے ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا. میں کسی کی بےعزتی کرنے نہیں آیا، دعا کرنے آیا ہوں. جو فجر کی فرض نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فجر کی فرض پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو گھر میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فجر کی یہ 2 فرض مسجد میں جا کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو 2 رکعت مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں ان کو بھی میں دعا سے محروم نہیں رکھتا. ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ مرتے دم تک یہ 2 رکعت فجر کی فرض انہیں مسجد میں استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تینوں طبقے کے لیے دعا کر دی. وہ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی میں نے دعا کی، جو گھر میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی، اور جو مسجد میں پڑھتے ہیں میں نے ان کو بھی دعا دے دی ہے. اور میں نے ان کے لیے بھی دعا کی اللہ استقامت کے ساتھ مرتے دم تک ان کو مسجد میں یہ 2 رکعت فجر کی فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب مل کر کہیں آمین. اچھا، اس سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں. ان 2 رکعت کو کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت سنت. یہ 2 رکعت سنت بہت سارے مسلمان مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں. یہ 2 رکعت سنت بھی بہت سارے مسلمان مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان مسجد میں آ کر وضو بھی کرتے ہیں. مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، مسجد میں آ کر 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں. وضو تو گھر سے کر کے آنا چاہیے. آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو سیلٹ کے میئر نے بلایا ہے، آپ کو کونسل کے اس یونین کے کونسل کے کونسلر نے بلایا ہے، آپ ان سے ملنے جا رہے ہیں. ذرا اوپر کر کے بات کروں تو آپ کو ایم پی نے بلایا ہے، ایم این اے نے بلایا ہے. اور میں اس سے اوپر کی بات کروں تو آپ کو اس ملک کے پرائم منسٹر نے ملاقات کے لیے بلایا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ ان سے ملنے جائیں گے تو وہاں جا کے تیار ہوں گے یا گھر سے تیار ہو کر جائیں گے؟ کہاں سے تیار ہو کے جائیں گے؟ گھر سے تیار ہو کر جائیں گے نا. یہ بات تو ہے نا پکی. ادھر جا کر پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کر یا ایم پی اے کے پاس جا کر یا ایم این اے کے دفتر میں جا کر یا میئر کے آفس میں جا کر تو آپ تیار نہیں ہوں گے. آپ گھر سے تیار ہو کے جائیں گے، اچھا کپڑا پہن کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے، بوٹ کو پالش کر کے جائیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر کے جائیں گے. دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے عہدے رکھنے والے کے پاس آپ جاتے ہیں تو گھر سے تیار ہو کر جاتے ہیں. اور یہ جو 2 جہاں کا بادشاہ ہے اس کے پاس آپ گھر سے جاتے ہیں تو گھر سے تیار ہو کر نہیں جاتے، آپ اس کے دربار میں جا کر تیار ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے، پوچھو اپنے آپ سے. مسجد میں وضو خانہ ہوتا ہے، مسجد میں پیشاب خانہ ہوتا ہے، مسجد میں ٹوائلٹ کی جگہ ہوتی ہے. وہ گھر سے آنے والوں کے لیے نہیں، وہ بازار سے جانے والوں کے لیے، وہ مہمانوں کے لیے، وہ مسافر کے لیے ہوتی ہے.
گھر سے آنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ گھر سے تم تیار ہو کر مسجد میں جایا کرو۔ حدیث سنیے، میرے اور آپ کے آقا بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے صلی اللہ، اتنا بڑا مجمع ہے، بہت زور سے آواز آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ دل کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیت کے ساتھ کہ بیٹھا تو میں شاہباغ میں ہوں اور میرا درود شریف فرشتے ابھی اسی وقت مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس میں جا کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر آپ کے امتی شاہ باغ میں بیٹھے ہیں، فلاں ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، وہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قبر اطہر میں ہاتھ اٹھا کر میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، فرمایا من صلی نائیا ابلغتہ ومن صلی عند قبری سمعتہ، ہاں جو دور بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے، ایک بات اور بتا دوں، آپ کے ہونٹوں پر، آپ کے ہونٹ پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ آنن فانن اسی وقت آپ کے منہ سے نکلا ہوا درود شریف ایک ڈبے میں بند کر کے، ایک ریشم کے رومال میں بند کر کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں جا کر پیش کرتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے، اس کے ابا کا نام یہ ہے، اے اللہ کے پیغمبر اس نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اسی وقت مت سوچنا، ایک زمانہ تھا کس کو معلوم تھا کہ کوئی لندن سے سیلہٹ میں 10 گھنٹے میں پہنچے گا، 9 گھنٹے میں پہنچے گا، کس کو بتا؟ ایک زمانہ آئے گا کہ لندن سے 9 گھنٹے میں سیلہٹ پہنچ جائے گا، کسی کا سوچ میں بھی نہیں تھی۔ ایک زمانہ آئندہ آنے والا ہے کہ آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں گے، دنیا کے اس کونے میں بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ بیٹھے ہوں گے، وہاں سے سوار ہوں گے، اور 2 گھنٹے کے اندر آپ دنیا کے دوسرے کونے امریکہ اور کینیڈا میں ہوں گے۔ یہ بنا رہے ہیں ایسا جہاز بنا رہے ہیں، 2 گھنٹے میں دنیا کے اس کونے سے دنیا کے اس کونے میں پہنچ جائیں گے۔ جب انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے جو پوری دنیا کو 2 گھنٹے میں گھیرے گا، اور پتہ نہیں اس سے آگے بڑھنے کے حالات سے ابھی کی بات بتا رہا ہوں، 2 گھنٹے میں دنیا اور اللہ اگر پیغمبر علیہ السلام کے لیے، اور اللہ اپنے مخلوق میں ایسی مخلوق پیدا کرے جو آنن فانن دنیا کے ایک کونے سے مدینہ شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پہنچائے ہوا سلام پہنچا دے، تو کون سی مشکل بات ہے؟ کون سی مشکل بات ہے؟ اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ جب انسان ایسا کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر فرشتے کو یہ طاقت دے، یہ اسپیڈ دے کہ یہاں منہ سے نکلا نہیں اور وہ فرشتہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جا کر پہنچا، اتنا جلدی۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، مجھے پتہ ہے، احساس ہے، میرے بعد آپ حضرات سے بڑے بڑے علماء کرام نے گفتگو کرنی ہے، پر میں آج بات نہیں کروں گا، میں اپنی تقریر کو بھول جاتا ہوں، میں صرف یہ وظیفہ بتا کے بند کر دوں گا، میں صرف یہ وظیفہ بتا کے اپنی بات ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میرے بعد میں آنے والے علماء کرام بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے
فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے اور بہت معتبر شرح ہے، اور جب سے انہوں نے لکھی ہے آج تقریباً 700-800 سال ہو گئے ہیں، کوئی محدث صاحب دنیا میں ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ بخاری شریف کو فتح الباری پڑھے بغیر حل کر دیں۔ زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل تیری رفتار کیا ہے، تیری رفتار سے متعلق کچھ بتا دو کہ آپ کتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا میں مثال دے کر آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ چل جائے گا میری رفتار کیا ہے۔ فرمایا بتاؤ۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی گریبان پکڑ کر کنویں سے پھینک رہے تھے، کنویں پر لٹکا دیا تھا، کنویں سے پھینک رہے تھے، ہاتھ چھوڑنے والے تھے، اللہ نے کہا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، اللہ حاضر ہوں فرمائیے کا حکم ہے۔ اس وقت میں سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے پکارا یا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، اللہ حاضر ہوں، کہاں ہو؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ ہوں۔ فرمایا میرے یوسف کو اس کے بھائی گریبان سے پکڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ چھوڑ رہے ہیں اور میرا یوسف کو کنویں میں گرا رہے ہیں۔ جبرائیل میرا یوسف زمین پر پہنچنے سے پہلے تم نے یوسف کو اپنے پر پہ اٹھا لینا، تم نے یوسف کو اپنے پر پہ اٹھا لینا ہے، یوسف زمین پہ لگنے نہ پائے، میرا یوسف زخمی نہ ہو جائے۔ جاؤ، وہ بھائی چھوڑ رہے ہیں، تم میرے یوسف کو اپنے پر اٹھا لو۔ کہا میں وہاں سے دوڑا ہوں، یہاں سے بھائیوں نے چھوڑا ہے، میں سدرۃ المنتہا سے چلا ہوں اور یوسف کے کنویں میں زمین پر لگنے سے پہلے میں نے یوسف کو اپنے پر اٹھا لیا۔ یہ میری رفتار۔ ایک اور مسئلہ سن لو اور ایک اور بات سن لیجئے۔ فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا چکے، سلا چکے اور تیاری کر چکے، ہاتھ میں چھری پکڑ لی کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری پھیروں، اور یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ننھے منھے اسماعیل کی گردن پر چھری پھیر کر اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ چکے ہیں۔ اللہ نے پوچھا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل، کہاں ہیں آپ؟ کہا سدرۃ المنتہا پہ، اپنے اسٹیشن پہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیشن سدرۃ المنتہا ہے۔ قرآن نے بتایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری اسٹیشن وہ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں ایک بات اور یاد آئی، آپ لوگوں کی برکت سے یاد آئی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت و جلال کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ جو مضمون میرے زبان سے اللہ نکلوا رہے ہیں، یہ میں کہوں گا میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا۔ اللہ کا فضل، میرے نبی کی توجہ پاک اور آپ لوگوں کے خلوص اور طلب کی برکت سے اللہ یہ جملہ نکلوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ تو ایک شخص ہے، جبرائیل علیہ السلام کا آخری اسٹیشن سدرۃ المنتہا، اور جب سدرۃ المنتہا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج شریف کی رات کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں، جب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میرے آقا میں اپنے اسٹیشن پہ پہنچ گیا ہوں، آگے آپ نے اکیلا جانا ہے۔ جبرائیل دنیا سے آئے ہو مجھے لے کر، جبرائیل آپ دنیا سے میرے ساتھ آئے ہیں، مکہ شریف سے 4 جگہ ہم ٹھہرے ہیں،
اور پھر ہم مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں. مسجد اقصیٰ سے لے کر مجھے آسمانوں پر لائے ہیں. پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتویں آسمان اور ساتویں آسمان سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک میرے ساتھ ساتھ آئے. اور جبرائیل یہاں آ کر مجھے چھوڑ رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میرے آقا، اگر اس اسٹیشن سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی اگر گزر جاؤں اور آگے چلا جاؤں تو اللہ کی نور کی تجلی میرے 600 پروں کو جلا دے گی. جبرائیل میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس اسٹیشن سے ایک بال کے برابر بھی آگے جائے. اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو آمنہ کا در یتیم امام الانبیاء والمرسلین، اللہ کے دیگر پیغمبر امتیوں کے نبی تھے، لیکن آپ وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی نبی ہیں. آپ نے آگے جانا ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جبرائیل پیچھے رہ گئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آگے نکل گئے. اس سے آگے کسی کو آج تک جانے کی نہ اجازت ملی ہے نہ طاقت ملی ہے اللہ کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. وہ آگے گئے تو کہا جبرائیل علیہ السلام کا اسٹیشن وہ سدرۃ المنتہا ہے. کہا اللہ نے کہا جبرائیل، میں نے کہا لبیک یا جلیل. کہاں ہو؟ سدرۃ المنتہا میں اپنے اسٹیشن پہ ہوں. کہا آپ جلدی کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چھری رکھ دی ہے. نرم و نازک گلے پر چھری رکھ دی ہے. ایک تو بچہ ہوتا ہے، بچے کا گلا کتنا نرم و نازک ہوتا ہے. اور دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر علیہ السلام ہے جو عام انسانوں کے مقابلے میں بہت قوت اور طاقت کے مالک ہوتے ہیں. بہت قوت اور طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری قوت اور طاقت سے چھری بھی تیز کر دی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری پیغمبرانہ قوت اور طاقت کے ساتھ اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چھری پھیرنے والے ہیں. جبرائیل جلدی جاؤ اور جا کر چھری اور اسماعیل کے درمیان میں اپنے کر رکھ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل کے نرم و نازک گلے پر چل جائے. اس سے پہلے پہنچ جانا اور چھری اور گلے کے بیچ میں اپنا پر رکھ دینا. یہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں، ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری پھیرنے کے وقت اسماعیل کے گلے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے چھری کے درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر آ چکا. اتنی تیزی. تو اگر ہماری ہونٹ پر جو فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم درود شریف پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ تمہارا درود تمہاری زبان سے ختم ہوتا ہے اور وہ فرشتہ مدینہ طیبہ میں میرے روضہ اطہر پر آ کر تمہارا نام لے کر، تمہارے ابا کا نام لے کر میری خدمت میں تمہارا سلام پیش کر دے گا. تو چلے آئیں نا مل کر ایک دفعہ، پھر ایک دفعہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں پھر ایک دفعہ یہاں 1 منٹ کے لیے ٹھہر کر کہتا ہوں، اگر کل کوئی بڑا آیا آپ کے پاس، ایم این اے آیا، آپ ایم این اے سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور ایم این اے نے کہا یار ایک بہت عجب کی بات بتاؤں. کہا بتاؤ. کہا کل میں اس ملک کے پریسیڈنٹ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ پریسیڈنٹ آپ کا نام لے کر اس کی مجلس میں آپ کی بات ہو رہی تھی، اس نے اپنی زبان سے اس نے آپ کا نام لیا یا کسی نے لیا اور وہ سن رہی تھی، تو آپ کتنے خوش ہوں گے کہ میرا تذکرہ، میں تو شاہباغ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا تذکرہ ڈھاکہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہا ہے. کتنی خوشی ہوگی آپ کو کہ مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے جو ان کی محفل میں ہے.
ارے ایسے لاکھوں بادشاہ محمد الرسول اللہ کی مجلس کے اوپر قربان کر دو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کی بات کریں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں تذکرہ کر رہا فرشتہ میرا آپ کا نام لے کر، آپ کے ابا کا نام لے کر پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آپ کا نام پیش کر۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو چلے جب اتنی بڑی سعادت ہے تو پھر ایک دفعہ پھر محبت سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دفعہ کہیں۔ بہت تھوڑے آدمی ہیں، بہت آہستہ سے کہہ رہے ہیں، زور سے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ فرشتہ مجھ پر تمہارا درود لا کے بھیجتا ہے، میں محمد الرسول اللہ اپنے روضہ اطہر میں ہاتھ اٹھا کر اس کی مغفرت کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ یہ بزرگان دین آپ کے لیے دعا کریں، بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ یہ اللہ والے آپ کی مغفرت کی دعا کریں، اور ان اللہ والوں کے سردار، تمام سرداروں کے سردار، آمنہ کا در یتیم، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو یہ تو مرنے کی بات ہے، یہ تو جائے لوٹنا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ پیغمبر علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ یہ مجلس کو ذرا ذکر کی مجلس بنا دو نا۔ صبح سے میں سن رہا ہوں، ادھر بیانات ہو رہے ہیں، صبح سے سن رہا ہوں بیانات ہو رہے ہیں، آخر میں ختم کرنے کے وقت یہ مجلس ذکر کی مجلس بھی بن جائے تو سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک بار کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا میرے آقا علیہ السلام؟ جو شخص من خرج من بیتہ متطہرا، بات یہ کر رہا تھا، ہم میئر کے پاس جاتے ہیں، MNA کے پاس جاتے ہیں، پریسیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں، گھر سے تیار ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اللہ پوچھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہوں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہوں؟ تو کیا جواب ہے؟ بے شک ہے، اللہ ہے نا۔ کون مانتا ہے اللہ احکم الحاکمین ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ آپ خاموش ہیں تو میں سمجھا آپ سو رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، بے شک کہو، بے شک اللہ احکم الحاکمین ہے، ہاتھ ہلا کے کہو بے شک، بے شک اللہ احکم الحاکمین ہے۔ تو پھر اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار میں ہم وہاں آ کر کیوں تیار ہوتے ہیں، اپنے گھر سے تیار ہو کر نہیں آتے؟ سوال یہ، اپنے گھر سے تیار ہو کر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے گھر میں آ کر کیوں تیار ہوتے؟ مسجد میں وضو خانہ ہے، یہ تو مسافر کے لیے، بھائی مسافر ہے آیا کس کے گھر جائے گا؟ اللہ کے گھر میں وضو کر لے، نماز پڑھ رہا ہے۔ میں بازار میں جاؤں، ابھی گھر جا کر وضو کروں گا تو پھر نماز چھوٹ جائے گی، چلو میں مسجد میں وضو کرتا ہوں۔ ایک آدمی گھر سے آتا ہے اور کہتا ہے میں مسجد میں چل کر وضو کروں، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، بہت بے ادبی کی بات، اور انسان اس پہ اپنا بڑا نقصان کرتا ہے، بڑا خسارہ کرتا ہے، بڑا ہی نقصان کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے پاک و صاف ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں چل کر نماز پڑھوں گا، گھر سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ کے گھر میں اپنے گھر سے تیار ہو کر آتا ہے، وضو کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوش
خوشبو لگاتا ہے، رستے میں بیڑی نہیں پیتا، رستے میں سگریٹ نہیں پیتا، رستے میں گانا نہیں سنتا، رستے میں غیبت نہیں کرتا، رستے میں کسی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، اسے پتا ہے میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں، وہ ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے، جو بھی اسے یاد آتا ہے وہ پڑھتا ہے، یا دین کی بات کرتا ہے یا دنیا کی بات ضرورت کی کرتا ہے، غیبت نہیں کرتا، گانا نہیں سنتا، سگریٹ نہیں پیتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کے گھر میں جانے پہ منافی ہو۔ فرمایا جب وہ اللہ کے گھر میں پاک صاف ہو کر آتا ہے، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں فرشتے تم نے دیکھا اس شخص کو جو اپنے گھر سے نکلا ہے، میرے گھر کو آیا ہے، پاک صاف ہو کر آیا ہے؟ کہا اللہ دیکھا ہے۔ کہا لکھ لو اس کے لیے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اس کے لیے لکھ لو، ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ لو۔ اے اللہ کیا ثواب لکھوں؟ گھر سے آیا ہے، 5 قدم پر ہے، 2 گلی کے دور پر ہے، 3 گلی کے فاصلے پر ہے، یہیں ہے 5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اے اللہ کیا ثواب لکھوں؟ اللہ کہتے ہیں لکھو۔ فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا لکھوں اس کے نامہ اعمال میں؟ تو اللہ فرماتے ہیں لکھ دو یہ ثواب ایسا ہے جیسا اس نے اپنے گھر سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ حج کرنے کو گیا۔ خانہ کعبہ حج کرنے کو اپنے گھر سے احرام باندھ کر گیا ہے۔ شاہ باغ سے، شاہ گولی سے، ادھر آس پاس کے اور گاؤں سے، سارے گاؤں کا نام مجھے نہیں معلوم، لیکن بنگلہ دیش کر لو، بنگلہ دیش سے اپنے گھر سے احرام باندھ کر نیت کر کے اللہ کے گھر میں حج کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس کو جو ثواب دینے والے ہیں، گھر سے پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر آنے والے کو اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ ثواب دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو آج تک کتنے ثواب ہم نے کھو دیے، آج تک کتنا بڑا نقصان کر لیا ہم نے۔ گھر میں وضو کر کے آ جاتے، خوشبو لگا کے آ جاتے، مسجد تو جانا ہی ہے، وہاں جا کر وضو کرنا ہے، اپنے گھر میں وضو کر لو، پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر اللہ کے گھر کی طرف جاؤ۔ ہر سفر پر، ہر مرتبہ آنے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب دیتے ہیں جیسے اس آدمی کو دیتے ہیں جو اپنے گھر سے احرام باندھ کر خانہ کعبہ حج کو جا رہا ہے۔ کریں گے ایسا؟ گھر سے وضو کر کے آئیں گے؟ آئندہ جب مسجد میں جائیں گے گھر سے جائیں گے۔ ہاں بازار میں ہے، بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئے، وضو نہیں ہے، اب گھر جائیں گے تو میرا نماز چھوٹ جائے گی، پھر تو مسجد میں کر لو، پھر گھر میں مت جانا، پھر تو مسجد میں وضو کر لو۔ مسافر ہیں مسجد میں وضو کر لو، کس کے گھر میں جا کر کریں گے؟ لیکن اگر گھر سے مسجد کو آ رہے ہیں تو گھر سے وضو کر کے آئیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، ارادہ ہے پکا، گھر سے کر کے آئیں گے نا؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہم لوگ اپنے گھر سے تیار ہو کر آئے۔ خیر، گھر میں وضو کریں اور پھر 2 رکعت فجر کی، 2 سنت فجر کی گھر میں پڑھے، 2 سنت فجر کی کہاں پڑھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے استادوں نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا ہم کو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے بتایا ہے۔ تو یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان فیض ترجمان سے ہم کو معلوم ہوا ہے۔ اس زبان سے یہ وظیفہ ہم کو دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس زبان کے ذریعہ سے دیا ہے جس زبان سے کبھی غلط بات نکلی نہیں، جس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، اس زبان نے ہم کو بتایا۔
اس لیے غور سے سننا اور عمل کر سکتے ہو تو عمل کرنا. فرمایا جو شخص فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر سے پڑھ کے نکلتا ہے اور 2 رکعت مسجد میں جا کے فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے 3 بڑے بڑے انعام سے نوازتے ہیں. کتنے انعام سے دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے انعام دیتے ہیں اللہ؟ کتنے انعام؟ بنگالی میں کیا بولیں گے؟ 3 ہی بولیں گے. ہمارے یہاں ہم 3 بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولیں گے؟ 3 بولنے سے 4 نہیں، 3 بولنے سے 2 نہیں، 3 بولنے سے 1 نہیں، 3 بولنے سے 3. انگلش میں اس کو کیا بولیں گے؟ 3. ہمارے اردو میں 3 اور بنگالی میں بھی 3 ہی بولیں گے نا. مجھے بھی کچھ سکھا دو، کتنے بولیں گے؟ 3 بولیں گے. 3 انعام. گھر میں بھی نماز پڑھنی ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھنی ہے. یہ 2 سنت آپ مسجد میں بھی پڑھیں گے اور یہی 2 سنت گھر میں بھی پڑھیں گے. گھر میں پڑھنے والے کو اللہ 3 انعام سے نوازتے اور وہ ثواب الگ. گھر میں 2 رکعت پڑھیں گے تو گھر میں وضو بھی کریں گے نا اور پھر اسی وضو سے مسجد میں بھی آئیں گے نا تو وہ ثواب الگ. وہ حج پر جانے والے والا ثواب کو الگ. لیکن یہ 3 انعام گھر میں 2 سنت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور انعام بھی وہ ہے، انعام بھی وہ ہے جس کی اس دور میں ہر انسان کو ضرورت ہے. اس دور میں، اس زمانے میں ہر انسان کو یہ 3 انعام اللہ ایسے دیں گے جس کی ہر انسان کو، ہر گھر والے کو ضرورت ہے اس دنیا میں. پھر ایک بات پوچھتا ہوں، یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں مجھے تسلی ہو جائے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کا یہ میسج آپ تک صحیح طور پر کنوے کر دیا ہے. میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا اور اللہ کو گواہ بنا کر کہوں گا اللہ میں نے آپ کا یہ انعام، یہ آپ کا پیغام، آپ کے پیغمبر کا یہ پیغام ان کے امتی تک پہنچا دیا ہے. اللہ تو گواہ رہنا. اور پھر اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اے اللہ ان کو اس پر عمل کی توفیق بھی دے دینا. میں نماز پڑھنے والے سے کہوں گا پہلے تو، اور نماز نہ پڑھنے والے سے بھی کہوں گا آپ نے کل سے نماز شروع کر دینی ہے. اگر نہیں پڑھتے ہیں تو شروع کر دینی ہے اور پڑھنی ہے تو جس طرح ہمیں ہر چیز بڑھیا چاہیے، اچھی چاہیے. گھر چاہیے تو بڑھیا چاہیے، کچن کا یونٹ چاہیے تو بڑھیا چاہیے، بیڈ چاہیے تو بڑھیا چاہیے، کمبل چاہیے تو بڑھیا چاہیے، کھانا مانگتا ہے تو بڑھیا کھانا مانگتا ہے، اور ہر چیز ہم کو چاہیے بڑھیا. تو پھر اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو دین بھی دے تو بڑھیا دین عطا کر، ہم اچھی طرح اس سے بہتر انداز سے ہم دین پر عمل کریں. اللہ ہم کو ایسے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھی بات ہے بھائی، عمل کرنا ہے تو اچھی طرح عمل کرے نا. بڑھیا دین لے کر، عمدہ دین لے کر اللہ کے پاس جائیں گے. تو کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو آدمی فجر کی 2 سنتیں اپنے گھر میں پڑھ کر چلتا ہے اللہ اس کو کتنے انعام دیتے ہیں؟ سارے بولیں 3. پہلا انعام، غور سے سننا، آج کل کون سا ایسا گھر ہے جس میں میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بہن میں، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ ہر گھر میں کسی نہ کسی انداز سے میاں بیوی میں، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بھائی بہنوں میں، گھر میں رہنے والوں میں جھگڑا ہوتا ہی ہوتا ہے، رہتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں بولا، میرے آقا، میں نے غلط کہہ دیا، میرے آقا نہیں آپ کے آقا، یہ بھی غلط کہہ دیا، ہم سب کے آقا، ساری کائنات کے آقا، فرشیوں کے آقا اور عرشیوں کے بھی آقا، ساری کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی فجر کی 2 سنتیں گھر میں ادا کر کے آتا ہے، پہلا انعام اللہ اسے یہ دیتے ہیں، اس کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے گھر سے جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے۔ جھگڑے ہو جائیں تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ ہم لوگ گھر والے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا ہر گھر میں ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک بات یاد آئی، حدیث آئی، یاد آئی، سناؤں۔ فرمایا سب سے اچھا وہ آدمی ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ آتا بہت دیر سے غصہ ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے جس کو جلدی غصہ آتا اور بہت دیر سے جاتا ہے۔ برے آدمی میں مت بننا، جلدی غصہ آتا ہے اور جاتے جاتے اس کو 4 دن لگتے ہیں، 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ایسا مت بننا، بہت برا آدمی ہے وہ، اور بہت برا غصہ ہے وہ۔ اچھا غصہ وہ ہے جو دیر سے آیا اور جلدی چلا گیا۔ تو فرمایا جو 2 رکعت پڑھتا ہے نا، یہ 2 رکعت، اللہ تعالیٰ اس کے گھریلو جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر جھگڑے ہو بھی جائیں تو بڑا لمبا چوڑا نہیں ہوتا، منٹوں سیکنڈوں میں پھر دوستی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام کہ گھروں کے جھگڑے پیار محبت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان نفرت عداوت محبت میں اور پیار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کس کا نتیجہ؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا، گھر میں نماز پڑھنے کا ایک انعام۔ دوسرا انعام یہ ہے جس کے لیے پوری دنیا پریشان ہے، آج کل پوری دنیا پریشان ہے، اور اس کے لیے پوری دنیا میں نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رزق کی بے برکتی، رزق کی کمی، کھانے پینے کے بارے میں پریشانی، ارننگ کے بارے میں پریشانی، معیشت کی تنگی کی پریشانی، رزق کی کمی کی پریشانی، رزق میں بے برکتی کی پریشانی۔ کماتے یا تو کمائی زیادہ نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، یا کمائی بہت زیادہ ہے تو برکت نہیں ہے، بہت کما کے لاتے ہیں نکل جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 رکعت یہ فجر کی گھر میں پڑھ کر مسجد میں فرض کے لیے آیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کی بے برکتی کو دور کر کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت اور رزق میں فراخی اور کشادگی پیدا کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا انعام! یعنی رزق میں تنگی نہیں آئے گی، پیسے تھوڑے بھی کمائیں گے اللہ اس رزق میں وہ برکتیں دیں گے کہ وہ تھوڑے سے پیسے گھر کے تمام ضرورتوں کو پورے ہو جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ زیادہ پیسے کمانے کا نام برکت نہیں ہے، یاد رکھیے، زیادہ پیسے کمانے کا نام برکت نہیں ہے۔ جو زیادہ کماتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کماتا ہے، وہ لاکھ نہیں کروڑ کما لے، کروڑ کما لے، اس کے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے۔ وہ کھاتا کم ہے، ڈاکٹر کو، وکیل کو، انجینئر کو، جج کو آگے پیچھے کو کھلاتا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں اتنی پریشانی، جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ وہ کھلا دیتا ہے، جتنا خود کما کے لاتا ہے پسینہ کر کے اس سے زیادہ پیسے نکل جاتے ہیں۔ زیادہ کمانا، اللہ سے زیادہ مت مانگو، اللہ سے سب سے پہلے جو چیز مانگنے والی ہے وہ اللہ سے برکت والی روزی مانگو۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ سے کثرت پہلے نہیں مانگنی، اللہ سے پہلے برکت مانگنی ہے۔ اللہ جتنی روزی دی ہے اس روزی میں اللہ تو برکت عطا کر۔ ایک نوجوان تھا، ماں باپ کی بڑی خدمت کی، سننے والی بات ہے، بہت خدمت کی اس نے اپنے ماں باپ کی۔ ماں دنیا سے جا رہی تھی، باپ دنیا سے جا رہا تھا،
تو بیٹے کے لیے دعا کر کے گیا کہ اللہ میرا بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے، اے اللہ کبھی ان کو دنیا میں کوئی کھانے پینے کے سلسلے میں، رزق کے مسئلے میں اسے محروم نہ کرنا، مایوس نہ کرنا۔ ایک دن وہ سویا ہوا ہے، خواب میں کوئی فرشتہ آیا، خواب میں فرشتے نے آ کر کہا اے بندے فلاں جگہ پر فلاں درخت کے نیچے فلاں جگہ پر جا کے تو کھودے گا، ایک ہنڈی نکلے گی، اس میں 1000 درہم ہے، جا کر اس کو اٹھا دے۔ وہ لڑکے نے پوچھا اے فرشتے بتاؤ وہ جو 1000 درہم ہے، دینار ہے، وہ برکت والے ہیں یا بے برکتی والے ہیں؟ فرشتے نے کہا بے برکتی کا تو مجھے نہیں پتا، پر اتنا ضرور ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ 2-3-4 مہینے کے بعد پھر خواب دیکھ رہا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا فلاں جگہ پہ جا، وہاں تم کو ایک ڈبہ پڑا ہوا ملے گا، اس میں 5000 درہم دینار ہے۔ اس نے پھر وہی سوال کیا کہ برکت ہوگی یا نہیں؟ اس نے کہا بے برکتی کا تو پتہ نہیں، پر اس میں برکت نہیں رکھی۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ سال گزر گیا، ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ تم جانا اور فلاں جگہ پر فلاں نشانی ہے، ادھر جا کے تھوڑا کھودنا، وہاں سے تم کو آدھا درہم ملے گا، آدھا درہم 50 پیسہ 50۔ اس نے کہا برکت والے یا بے برکت والے؟ اس نے کہا نہیں وہ برکت والے ہیں۔ اس نے کہا میں لے لوں گا۔ صبح کو چلا گیا، جا کر اس نے وہاں جا کے کھودا تو جیسے خواب میں بتایا تھا اسی جگہ پہ اس کو 8 آنا کا پیسہ ملا، اس کو 8 ملی۔ اس نے لے لیا۔ اس نے کہا میں اس 8 کا کروں کیا، برکت والی ہے، 8 ہے، چلو میں جاتا ہوں، آج جا کر بازار سے کوئی چیز خریدتا ہوں۔ چنانچہ وہ بازار گیا اور بازار جا کر اس نے مچھلی خریدی، مچھلی، فش۔ اس نے جا کر مچھلی خریدی اور مچھلی خرید کر اس نے کہا آج گھر جاؤں گا اور گھر جا کر آج اکیلے پیٹ بھر کر میں مچھلی کھاؤں گا۔ وہ گھر گیا اور اس نے جا کر مچھلی کے پیٹ میں چھری ماری صاف کرنے کے لیے، تو جیسے ہی اس نے مچھلی کے پیٹ میں چھری ماری تو مچھلی کے اندر سے ایک موتی نکل آیا، عجیب و غریب روشنی والی موتی نکل آئی۔ وہ موتی لے کر جب بازار گیا تو بازار نے کسی سونار کو جا کر موتی بیچنے والے کو اس نے جب وہ موتی دی تو وہ کبھی موتی کو دیکھتا ہے تو کبھی اس کے منہ کو دیکھتا ہے، کبھی موتی کو دیکھتا ہے کبھی اس کے منہ کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا بتاؤ یہ موتی کہاں سے چوری کر کے آیا، کدھر سے، کون سے بادشاہ کے محل سے چوری کر کے آیا؟ اس نے کہا چوری، بادشاہ کا محل چوری؟ کہا یہ چوری کی نہیں ہے، یہ میری ہے۔ اس نے کہا ایسے موتی تو بادشاہوں کے عام خزانے میں بھی نہیں ہوتے، یہ موتی تو خاص بادشاہوں کے خزانے میں ہوتے ہیں، جلدی جلدی بتاؤ نہیں تو پولیس کو بلاتا ہوں، کہاں سے چوری کر کے آیا؟ اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، یہ میری ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ یہ کہاں سے تمہیں ملی ہے؟ اس نے پھر حقیقت بتائی کہ یہ اس طرح میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، مرنے سے پہلے مجھے دعا دے کر گئے اور آج مچھلی خریدی اور مچھلی کے پیٹ سے مجھے موتی ملے۔ اس نے کہا یہ موتی میں اپنی ساری دکان اور دکان میں جتنا سونا ہے یہ سارا سونا بھی تمہیں دے دوں تو میں موتی خرید نہیں سکتا، اتنی مہنگی ہے یہ موتی۔ یہ موتی تم کسی بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اس کو جا کر تحفے میں پیش کرو، پھر بادشاہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتنا دے گا کہ میں اور دنیا کا کوئی چھوٹا موٹا کاروباری تم کو اتنے پیسے نہیں دے سکتا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے کر وہ موتی گیا، بادشاہ نے جب وہ موتی دیکھی بڑا خوشوار اس کو بہت بہت انعام اور اعزاز سے نوازا۔ تو برکت بہت عجیب چیز ہوتی ہے، اللہ سے برکت مانگو، اللہ سے زیادتی کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو، اللہ برکت روزی میں دے کے فرمایا جو 2 رکعت یہ سنت گھر میں پڑھ کے آتا ہے اللہ اس کی روزی میں بے حساب برکت دیتے ہیں، اس کو روزی روٹی کے سلسلے میں کبھی تکلیف نہیں پیش آئی۔
کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا وعدہ، اور یہ وعدہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی. اور اللہ کے پیغمبر کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ سب بولے نا، اللہ نے بتایا. کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. اور تیسرا انعام، اور یہ تیسرا انعام میرے پیاروں، تیسرا انعام ہوا ہے جو کوئی انسان اپنی محنت سے کما نہیں سکتا، بلکہ اسی کو یہ انعام ملتا ہے جس پر اللہ کا خاص الخاص فضل ہو جائے. یہ انسان کما نہیں سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، رود ہو سکتا ہے، اور میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات کے سانسوں اور بالوں کے بقدر قسم کھا کے کہوں تو بھی حانس نہیں ہوں گا، میری قسم نہیں ٹوٹے گی. یہ جتنے بزرگان دین صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں اب تک، اور اب کے بعد دیکھیں گے، اس اسٹیج پر دیکھا اور پوری دنیا میں دیکھا، تمام بزرگان دین کی یہی آرزو ہوتی ہے، یہی ان کی تمنا ہوتی ہے. بڑے کرتے ہیں، بڑے حضرت مولانا مصدق علی صاحب، اللہ ان کی عمر میں صحت کے ساتھ بے حساب برکت عطا فرمائے، 65 سال سے 65 ایئر سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں. ان سے پوچھو حضرت آپ کی خواہش کیا ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی وجہ بتائیں گے اور کہیں گے کہ دعا کرو، میرے لیے بھی تمہارے لیے بھی یہی دعا کرو. اور یہ بات انسان اپنی محنت سے نہیں حاصل کر سکتا، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، جب تک اللہ نہ عطا کرے اس وقت تک یہ انعام کسی کو نہیں ملتا ہے. یہ انعام اللہ یہ 2 رکعت فجر کی گھر میں پڑھنے آنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا انعام ہے. وہ انعام کیا ہے؟ اتنا بڑا انعام. میں انعام کے کہنے سے پہلے میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ہماری دعا میں ہم سب حاضرین مجلس کو شریک کر لیں کہ اللہ میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں.